ابراہیم کو کڑیاں لگا کے نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا. کیوں پیش کیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جھوٹے خداؤں کا بیڑا غرق کیا. ساری قوم میلے پہ گئی، ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا اٹھایا، ان کے رام باڑے میں داخل ہوئے. جس طرح بکریوں کا باڑا ہوتا ہے، اونٹوں کا باڑا ہوتا ہے، جانوروں کا باڑا ہوتا ہے، ڈنگروں کا باڑا ہوتا ہے، میرے بھائیوں اسی طرح اس بدبخت قوم نے اپنے رام باڑے بنائے ہوئے. ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھکتے سلام کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا اٹھایا، ان کے ربوں کا بیڑا غرق کر دیا. کسی کا سر اڑا دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، کسی کے بازو توڑ دیے، کسی کے کان توڑ دیے. ان کے رب باڑے میں داخل ہو کے ان کو تیس نیس کر دیا. جو ان کا بڑا بت تھا، بڑا خدا تھا، اس کے کندھے پہ تلہاڑا رکھ دیا. جب ساری قوم میلے سے واپس آئی، وہ اپنے رب باڑے میں گئی. حلوہ بکھرا پڑا، کھجوریں بکھری پڑی، انگور بکھرے پڑے. ان کے کھانے جو اپنے خداؤں کے سامنے رکھتے تھے، کہتے تھے کھاؤ. وہ بت ہے، وہ پتھر ہے، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. تیرا خدا، تیرے مشکل کشا، تیرے حاجت روا کیسے ہو سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نا ان کی پلیٹیں اٹھا کے، ان کی تولیاں اٹھا کے، ابھی کھاتے کیوں نہیں؟ وہ بولتے نہیں. ابراہیم ان کے منہ پہ مارتے اور ٹھڈا مار کے ان بتوں کو اڑا کے ان بتوں کو پاس کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں جب ساری قوم واپس آئی، رب باڑے کو دیکھا، تیس نیس خداؤں کی ٹانگیں توڑ گیا کوئی، خداؤں کا بیڑا غرق کر گیا کوئی. انہوں نے کہا، نمرود نے کہا یہ کون ہو سکتا ہے؟ تو ساری قوم نے کہا قالو سمینا. یہ آخری لفظ میری تقریر کا، قالو سمینا فتن یذکر یقال لہ ابراہیم. اے بادشاہ سلامت، ایک نوجوان ایک قوم نے یہ نہیں کہا کہ وہ نبی ہے، قرآن ہے. قوم نے یہ نہیں کہا کہ وہ ولی ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ پیغمبر ہے، وہ رسول ہے. قوم نے کہا فتعین. کیا کہا؟ فتعین یذکرو سمینا فتعین یذکرو. اے بادشاہ سلامت، ایک نوجوان ہے جس نے ہمارے جھوٹے خداؤں کی ٹانگیں توڑی ہے. تو میرے بھائیوں یہاں سے آپ سبق لے کے جائے، نوجوان بالخصوص میری گفتگو